یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کی آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 154 تا 157 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون۔ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اپنی نعمت کے پورا کرنے کے لیے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے، کہ اس میں ساری تفصیل ہے اور یہ ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتے ہیں ان پر یہ ہدایت اور رحمت ان کے لیے ہے۔ اور یہ کتاب کہ جو ہم نے نازل کی برکت والی ہے، سو اس کی اتباع کی جائے اور ڈرتا رہا جائے تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس لیے کہ کبھی تم کہنے لگو کہ کتاب جو نازل ہوئی ہے سو انہی دو فرقوں پر نازل ہوئی ہے جو ہم سے پہلے تھے، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کوئی خبر نہ تھی۔ یا یہ کہنے لگو کہ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، سو آ چکی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ہدایت اور رحمت، پھر اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان سے کترائے۔ ہم ان کو جو ہماری آیتوں سے کتراتے ہیں سزا دیں گے، برا عذاب ہے اس کترانے کے بدلے میں۔ مذکورہ آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے اور قرآن مجید کے نزول کے اعتبار سے یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں اور آپ کو نبی نہیں مان رہے، تو یہ بات نہیں کہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام نہیں آئے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام آتے رہے، اور انہی اہل عرب میں جو دو فرقے بڑے تھے یعنی یہود اور نصارہ، یہ دونوں اہل کتاب تھے، اور ان دونوں کی طرف
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ اس بات پر کیوں زیادہ حجتیں کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور نبی اور بطور رسول ان کی طرف آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان اہل عرب کو یہ خطاب کیا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب یعنی تورات دی تھی، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل موجود تھی، وہ ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اس پر عمل پیرا ہو جائیں، جو اس پر ایمان لے آئیں۔ اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، سو اس کی اتباع جو کرے گا اللہ اس پر اسے برکت بھی عطا فرمائے گا اور رحمت بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے کس لیے نازل کی؟ یہ اس لیے نازل کی کہ اہل عرب یہ نہ کہنے لگیں کہ دو کتابیں ان دو فرقوں پر نازل ہوئی تھیں۔ یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا گیا اور تورات یعنی ان کی کتاب کا تذکرہ کیا گیا، لیکن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں فرمایا، نہ ان کی کتاب کا۔ تو فرمایا کہ دراصل تورات اصل کتاب تھی اور انجیل اسی کتاب کا تکملہ تھا، یعنی اس کی تکمیل انجیل کے ذریعے سے کی گئی تھی۔ اگرچہ الگ سے ایک کتاب بھی تھی، مستقل ایک کتاب تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو الگ نبی اور رسول تھے ان پر نازل ہوئی تھی، لیکن فرمایا کہ یہ اسی کی تکمیل تھی۔ تو اہل عرب یہ نہ کہنے لگیں کہ ہم پر تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اور انہی دو فرقوں پر یعنی یہود و نصارہ پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی اور ان کتابوں کی ہمیں کوئی خبر نہ تھی۔ یعنی یہ حجت اور یہ اعتراض عذر آخرت میں یہ کر سکتے تھے۔ تو اسی بات کو یہاں ذکر فرمایا گیا اس عذر کا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم پر تو کوئی کتاب نہیں آئی اور نہ پچھلی کتابوں کی ہمیں کوئی خبر تھی، اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان دو فرقوں سے زیادہ اس کتاب کی اتباع کرتے اور ان سے زیادہ اس کی پیروی کرتے ہم۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ لو اب یہ کتاب تمہاری طرف آ گئی ہے، یعنی اسی بات کا جواب کہ اگر ہماری طرف کتاب آتی تو ہم اس کی اتباع پچھلی قوموں سے زیادہ کرتے، تو یہ کتاب تمہارے پاس آ گئی، اللہ کی طرف سے واضح ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے اور قرآن یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلاؤ گے تو تم سے بڑھ کر ظالم اور کوئی نہیں ہوگا، کہ اللہ کی طرف سے یہ حجت تمہارے لیے پوری ہو گئی ہے۔ پھر تم ان کو جھٹلا بھی رہے ہو اور یہ آیات حق کی آیات تمہارے سامنے آ رہی ہیں تو تم ان سے کترا رہے ہو اور ان سے روگردانی کرتے ہو، منہ پھیر رہے ہو، تو اس منہ پھیرنے کے بدلے میں تم پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا۔ اور آیات کے اندر یہ تنبیہ فرما دی گئی کہ آیات کو نہ جھٹلانا ہے اور نہ حق سامنے آنے کے بعد اس سے کترانا ہے، اور کترانے سے مراد یہ ہے کہ عمل کرنے سے کترانا ہے۔ اعتقاد رکھا جائے لیکن اسے عمل میں نہ لایا جائے تو فرمایا کہ اگرچہ یہ اس درجے کا تو گناہ نہیں کہ بالکل ہی جھٹلا دیا جائے، لیکن پھر بھی یہ گناہ کے زمرے میں شامل ہوگا۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ اہل عرب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت کیسے پوری ہوئی؟ اہل عرب میں یہود و نصارہ بھی رہتے تھے، لیکن انہوں نے اہل عرب کی تعلیم اور تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا۔ اتفاقاً کوئی توحید کی بات جو تورات اور انجیل میں تھی، اگر وہ ان کے کان میں پڑ جاتی تھی، کوئی مضمون یہ سن لیتے تھے، تو عادتاً یہ چیز جو ہے وہ تنبیہ کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ لیکن فرمایا کہ توحید کی بات کان میں پڑ گئی، اللہ کی وحدانیت کا علم ہو گیا تو اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے خلاف کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ تو ایک تو کچھ نہ کچھ مضامین تورات اور انجیل کے ان کے کانوں میں پڑھتے رہتے تھے، اگرچہ مستقل نہیں تھا، لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرما کر
یہ بات فرما دی کہ تمہارا یہ عذر کہ یہود و نصارہ پر تو مستقل کتاب نازل ہوئی لیکن تمہاری طرف کوئی کتاب نہیں آئی، تو ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو جو برکت والی ہے، ہدایت والی، رحمت والی کتاب ہے، وہ ہم نے تمہاری طرف نازل کر دی ہے۔ اس لحاظ سے اب تمہارے لیے یہ کہنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ہمارے طرف اگر کوئی کتاب آتی تو ہم اس پر اس سے بڑھ کر عمل کرتے اور اتباع کرتے۔ تو یہ قرآن آ گیا اور یہ کتاب آ گئی، سو تمہارا عذر جو ہے اب ختم ہو گیا۔ اب اگر تم تکذیب کرو گے تو اللہ کی طرف سے یہ حجت پوری ہو گئی ہے اور تم عذاب کے مستحق ہو گئے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔